دعا کے چند آداب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے دعا کے آداب، کیفیت، واجبات اور سنتیں کیا ہیں؟ دعا کی ابتدا اور انتہا کیسے کی جائے؟ اور کیا دنیاوی امور سے متعلق دعا آخرت کے لیے دعا سے پہلے کی جا سکتی ہے؟ اور دعا میں ہاتھ اٹھانے سے متعلق کیا بات درست ہے اور اٹھانے چاہیے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 60۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا دعا ہی عبادت ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 3372، ابو داؤد حدیث نمبر 1479، ابن ماجہ حدیث نمبر 3828، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی حدیث نمبر 2590 میں صحیح قرار دیا ہے۔ دعا کے حوالے سے دوسری بات، دعا کے آداب۔ نمبر 1، دعا کرنے والا شخص توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں وحدانیت الہی کا قائل ہو۔ اس کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرما بردار ہو اور نافرمانی سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جس وقت میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرے، پس وہ میرے احکامات کی تعمیل کریں اور مجھ پر اعتماد رکھیں تاکہ وہ رہنمائی پا سکیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ نمبر 2، دعا میں اخلاص ہونا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ اور یہ بات سب کے لیے عیاں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق دعا ہی عبادت ہے، چنانچہ قبولیت دعا کے لیے اخلاص شرط ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ نمبر 4، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا۔ چنانچہ ترمذی حدیث نمبر 3476 میں فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اسی دوران دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے، جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ رب العزت سے مانگو۔ ترمذی ہی کی ایک اور روایت 3477 میں مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو تشہد میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دل میں آئے مانگ لے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نمازی اب دعا مانگ لو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔
اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 2765 اور 2767 میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 5، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑا جائے۔ طبرانی نے الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 میں روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 4399 میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا۔ چنانچہ مسلم حدیث نمبر 1763 میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا کہ ان کی تعداد 1000 ہے اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام کی تعداد 319 ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، یعنی اے اللہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرما، اے اللہ مجھے دیا ہوا عہد و پیمان مکمل فرما، اے اللہ اگر تو نے تھوڑے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا تو زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل ہاتھوں کو اٹھائے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا اور ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے۔ نمبر 7، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا۔ چنانچہ ابو داود حدیث نمبر 1488 میں سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار انتہائی باحیا اور سخی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود حدیث نمبر 1320 میں صحیح قرار دیا ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے لیے ہتھیلی کی اندرونی جانب آسمان کی طرف ہوگی، جیسے کسی سے کچھ لینے کا منتظر فقیر اور لاچار شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ چنانچہ ابو داود حدیث نمبر 1486 میں مالک بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اپنی ہتھیلی کے اندرونی حصے سے مانگو، ہتھیلی کی پشت سے مت مانگو۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود حدیث نمبر 1318 میں صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ملا کر رکھے یا فاصلہ بھی رکھ سکتا ہے، تو اس بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25 میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ ہاتھ ملا کر رکھنا بہتر ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ہاتھوں میں فاصلہ ڈالنا یا الگ الگ رکھنے سے متعلق کوئی دلیل احادیث یا علماء کرام کی گفتگو سے میرے علم میں نہیں ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبولیت کا مکمل یقین ہو اور صدق دل سے دعا مانگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین سے مانگو۔ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ترمذی حدیث نمبر 3479۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 2766 میں حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 9، کثرت سے دعا کی جائے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالی سے دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی دعا مانگنی چاہیے، خوب الحاح اور چمٹ کر دعا کرے۔ قبولیت کے لیے جلد بازی سے کام مت لے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ جلد بازی نہ کرے۔ کہا گیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان یہ کہے، دعائیں تو بہت کی ہیں
پر مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس پر مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6340، مسلم حدیث نمبر 2735۔ نمبر 10، دعا میں پختہ انداز ہو اور گزارشانہ انداز میں دعا نہ کی جائے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ دعا مانگتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ بخاری حدیث نمبر 6339 اور مسلم حدیث نمبر 2679۔ نمبر 11، عاجزی انکساری اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ اسی طرح فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہم سے ڈرتے بھی تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے صبح و شام یاد کیا کرو، اور بلند آواز کے بغیر بھی، اور غافلوں سے نہ ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ نمبر 12، تین تین بار دعا کرنا۔ بخاری حدیث نمبر 240، مسلم حدیث نمبر 1794۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، وہیں پر ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی گزشتہ شام اونٹ بھی نہر کیے گئے تھے، تو ابو جہل نے کہا، کون ہے جو فلاں قبیلے والوں کے اونٹوں کی اوجڑی اٹھا کر جب محمد سجدے میں جائے تو اس کی کمر پر رکھ دے؟ یہ سن کر ایک بدبخت اٹھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے تو اوجڑی کو دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ پھر سب اوباش ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے، لیکن میں کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگر میرے کنبے والے میرے ساتھ ہوتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے اسے ہٹا دیتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سجدے کی حالت میں پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے جا کر فاطمہ کو بتلایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، حالانکہ آپ بالکل چھوٹی عمر کی تھیں۔ پھر بھی آپ نے اوجڑی کو ہٹا دیا، اور پھر اوباشوں کو برا بلا کہنے لگیں۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز مکمل کی تو بلند آواز سے ان کے خلاف بد دعا فرمائی۔ آپ جب مانگتے تو تین تین بار مانگتے، اور جب دعا کرتے تو تین تین بار کرتے۔ آپ نے 3 بار فرمایا، اے اللہ قریش پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ جب اوباشوں نے آپ کی آواز سنی تو ان کی ہنسی بند ہو گئی اور آپ کی بد دعا سے سہم گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ آپ نے 7ویں کا نام بھی لیا، لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن لوگوں کے نام آپ نے لیے تھے وہ سب کے سب بدر کے دن قتل ہوئے، اور پھر ان سب کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ نمبر 13، حلال کھانے پینے کا اہتمام کرنا۔ مسلم حدیث نمبر 1015۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51۔ اور مومنین کو حکم دیتے ہوئے فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی گئی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر میں پراگندہ حالت کے ساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا ربی کی صدائیں بلند کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام پر ہوئی، تو اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہو جائیں؟ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حلال کھانا پینا، پہننا اور حلال پر نشو و نما پانا قبولیت دعا کا موجب ہے۔ نمبر 14، اپنی دعاؤں کو مخفی رکھنا، جہری طور پر دعا نہ کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو مخفی انداز میں پکارا۔ سورہ مریم آیت نمبر 3۔ پہلے ہماری ویب سائٹ پر دعا سے متعلق گزر چکا ہے، وہاں پر قبولیت دعا کے اسباب، آداب، دعا کی قبولیت کی جگہیں اور اوقات، دعا کرنے والے کی حالت، کیفیت، قبولیت دعا کے لیے رکاوٹیں اور قبولیت کی اقسام، یہ سب کچھ سوال نمبر 5113 کے جواب میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 36902۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔